بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ ہے حقوق العباد کا، چاہے آپ لاکھ عبادتیں کر لیں، چاہے لاکھ سجدے کر لیں، صدقہ و خیرات کے انبار لگا دیں اور جتنی چاہے مسجدیں بنوا لیں، جتنی چاہے مسجدوں کی تعمیریں کرا دیں، مدرسوں کی تعمیریں کرا دیں، حقوق العباد میں کمی ہے۔ کسی کو گالیاں دی ہے، کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہے، کسی کی زمین کو ہڑپا ہے، کسی کی زمین جائیداد کو غصب کیا ہے، کسی کے مکان کو قبضہ کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو تکلیفیں دی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے۔ یاد رکھو دنیا میں جب تک وہ انسان تجھے معاف نہ کر دے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تجھے معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں، جب چاہے کسی کو گالیاں دے دی۔ 4 اور 5 بھائی ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے طاقتور ہیں، قوت ہے، صلاحیت ہے، کسی کو جھکانے کی ہمارے پاس طاقت ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کی طاقت ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی طاقت ہے، کسی کو تھپڑ مارنے کی طاقت ہے، کسی کو گالی گلوچ کرنے کی طاقت ہے۔ اگر دنیا کے اندر وہ انسان آپ سے ناراض ہے، وہ انسان آپ کو معاف نہیں کیا ہے، کل قیامت کے دن رب کے سامنے تم گڑ گڑاؤ گے، رو گے، اپنے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرو گے، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ دنیا کے اندر ابھی ہم بھی زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر کسی کو کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کی زمین کو غصب کیا ہے، زمین جائیداد کو لوٹا ہے، کسی کو ظلمن کسی سے پیسہ لیا ہے، یا پھر کسی محتاج، کسی بے بس، کسی لاچار کے اوپر ظلم کیا ہے، دنیا میں زندہ ہو معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے وہ فرد تجھے معاف کر دے، لیکن اگر معاف نہیں کیا اور تیری موت ہو گئی، یاد رکھو کل قیامت کے دن تم پھنس جاؤ گے اور تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، میرے صحابیوں ذرا بتاؤ تم میں مفلس کون ہے، محتاج کون ہے، تم میں غریب کون ہے، تم میں فقیر کون ہے، تم میں قلاش کون ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول ہم میں مفلس، ہم میں محتاج وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جس کے پاس ساز و سامان نہیں، جس کے پاس کوئی چیز مہیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کل قیامت کے دن، میری امت کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے، باجماعت نماز ادا کرنے والے لوگ ہوں گے، کبھی 5 وقتہ نماز کبھی نہیں چھوڑے، پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے، کبھی نماز قضا نہیں کی۔ ایسے لوگ آئیں گے بصلاۃ وصیام، پابندی کے ساتھ روزے رکھنے والے، وزکات، اور زکات اتنے ادا کرنے والے کہ لوگ واہ واہی کرتے تھے، بڑی شاباشی دیتے تھے، بے دریغ خرچ کرنے والے تھے، کسی محتاج اور غریب کو اپنے دروازے سے لوٹاتے نہیں تھے، دھکے نہیں مارتے تھے، گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، بے دریغ خرچ کرتے تھے۔
ان من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، 3 چیز لے کر کے آئیں گے، نماز، روزہ، زکات، ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، ہم اور آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ایک سانس میں 1000 گالیاں دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو گالی گلوچ کے ذریعے سے دن اور رات تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھیے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد اگر کسی کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، اگر کسی کے دل نہیں پگھلتے، یاد رکھیے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی جانور سے بدتر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات ہے، نبی نے فرمایا، اور نبی نے یہ بات اور یہ تعلیمات بھیجی ہے کہ میری امت کے لوگوں کو، میری امت کے لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے، وہ کسی کے مال کو نہ ہڑپے، وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا۔ وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا۔ بڑے آسانی سے ہم اور آپ الزام لگا دیتا، فلاں نے فلاں کام کیا ہے، اور اس پر یہ کہ اگر عدالت تک خدا نہ خواستہ وہ معاملہ پہنچ جائے تو جھوٹے گواہوں کی بہتات لگ جاتی ہے۔ ارے ہمارے خلاف فلاں آدمی کا کیس چل رہا ہے عدالت میں، 5000 دیں گے، چلو گے گواہی دینے کے لیے؟ ارے مسلمان تو چند سکوں میں بکنے کے لیے تیار ہے، 5000 تو بڑی رقم کی بات ہے، 5000 بہت بڑی رقم ہے، اللہ کی قسم۔ ایک 100 میں اپنے ایمان کو بیچنے والے یہ مسلمان، 500 میں اپنے ایمان کا سودا کرنے والے یہ مسلمان آج ایسے ہی ذلیل اور رسوا نہیں ہے، آج ایسے ہی کوئی دنیا میں کوئی عزت، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج دنیا میں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی پہچان باقی نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی کوئی وقار نہیں رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج سبب اگر جاننا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے گاؤں میں گھس جاؤ، آپ کو سبب بھی چلے گا اور ریزن بھی پتا چلے گا کہ مسلمان چند سکوں میں اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ عدالتوں میں آج دیکھیے 5-5 ہزار 10-10 ہزار میں ایک انسان کو پھانسی کے تختے پر پہنچایا جا رہا ہے۔ بے قصور انسان، غلطی نہیں کی ہے لیکن کمزور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، سامنے والا کروڑ پتی ہے، سامنے والا مالدار ہے اور بڑے خاندان والا ہے، اس کو پھنسا دیا اور اسے تخت دار تک پہنچا دیا۔ کل قیامت کے دن یہ گھڑی، اس گھڑی کو یاد کرو، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، ظلماً کسی کا مال کھا لیا ہوگا، یتیم کا، مسکین کا، بیوہ کا، اور کسی غریب کا، کسی محتاج کا، اور کسی بے بس اور لاچار کا مال کھایا ہوگا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کر کے آیا ہوگا۔ آج تو میں ہو جائے فوراً تلوار نکلتی ہے، چاہے وہ سامنے والا بھائی کیوں نہ ہو، سامنے والا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم گردن مار دیتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں اور غور و فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ فوراً تلوار۔ کیوں؟ پن مارنے والے گھر کے اندر سے، گھر کی آگ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پین مارنے والی بیوی، قتل کرنے والے شوہر۔ ماشاءاللہ، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کی پہچان۔ بھائی بھائی کو قتل کر دے رہا ہے، ارے باپ کو قتل کر دے رہا ہے، چچا کو قتل کر دے رہا ہے، آس پڑوس کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بیوی بول دیا ہے تو سب سے بڑا حاکم تو وہی ہے دنیا کے اندر۔ آج یہ دنیا اتنے کمزور اور بے بس نظر کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ آج کایا پلٹ گیا ہے، آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے، آج عورت حاکم، مرد محکوم ہے۔ ایسے ایسے مرد جو اپنے بیوی کے کلبے چاٹنے والے، یہ بے غیرت اور یہ بے غیرت مسلمان جو اپنی بیوی کے کلبے چاٹنے والے ہیں،
جو اپنی بیوی کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بیوی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ آج تباہی اور بربادی کے دہانے پر تم کیوں کھڑے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کر کے آیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، ہو گئی غلطی، سامنے والے سے دوڑ کے گیا، مارا سڑاک سے، کیوں؟ طاقتور ہے تو کمزور ہے نا، اس کو ماریں گے تو کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے خلاف اٹھنے والا نہیں ہے، تو تھپڑ مار کے اسے گرا دیا، تھپڑ مار کے اسے سلا دیا، تھپڑ اسے مارا۔ کل قیامت کے دن یہی بے بس اور مظلوم انسان آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ حقوق العباد ہے، دنیا میں اگر معافی نہیں مانگی ہے، دنیا میں اگر معاف نہیں کروایا ہے، کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ یہ سارے لوگ آئیں گے بصلاۃ وصیام وزکات، نماز روزہ حج لے کر کے آئے گا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ سارے لوگ آئیں گے، رب کے دربار میں کھڑے ہیں، رب کے فیصلے کی گھڑی ہے، رب کے سامنے ہم اور آپ ہیں۔ وہ بندہ آتا ہے، اللہ دنیا میں ہم مجبور تھے، دنیا میں ہم بے بس تھے، لاچار تھے، بدلہ نہیں لے سکے، لیکن بخشیں گے نہیں، اللہ بخشیں گے نہیں، ہمیں بدلہ چاہیے۔ رب کا دربار لگا ہوا ہے، کوئی آنکھ دکھا نہیں سکتا، کوئی رشوت دے نہیں سکتا، رب ہے سامنے، رب کے سامنے فیصلہ کیا جا رہا ہے، کوئی کسی کو آنکھ دکھانے کی جرات نہیں کر سکتا، رب کے سامنے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ بندہ آئے گا جس کے اوپر الزام لگایا تھا، اللہ بدلہ چاہیے، کہے گا ایسا کرو تم اس کی نماز لے لو، نماز ختم، پوری زندگی نماز پڑھی، پابندی کے ساتھ پڑھی، باجماعت ادا کی، 5 وقتہ نماز ادا کی، تہجد کی نمازیں بھی پڑھی، لیکن اس کی نماز ایک جھونکے میں چلی گئی، ایک اشارہ، اس کی نماز کو لے لو، خلاص ختم آپ کی نماز۔ دوسرا آئے گا، اللہ تھپڑ مارا تھا، دنیا میں میں کمزور تھا، بدلہ نہیں لے سکا تھا، آج بدلہ چاہیے، اس کی زکوٰۃ کو لے لو، زکوٰۃ بھی ختم۔ تیسرا آئے گا، کہے گا اللہ الزام لگایا تھا، میرے اوپر الزام تراشی کی تھی، میں بے قصور تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، کچھ نہ کر سکا، بدلہ بھی نہ لے سکا، آج بدلہ چاہیے۔ اللہ کہے گا اس کے روزے کو لے لو، 3 چیزیں آپ لے کر گئے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تینوں ختم ہو گئی، ابھی لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، ہم کو ہمارا خون کیا تھا، ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ہمارے اوپر فلاں کیا تھا، اب تمہارے پاس نیکی نہیں ہے، اب کیا تم دو گے؟ وہاں پہ وہاں کوئی درہم اور دینار کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں بدلہ کس سے چکایا جائے گا؟ نیکیوں سے۔ آپ کی نیکی ختم ہو گئی، نماز، زکوٰۃ، روزہ ختم، خلاص، اب کیا دو گے؟ اب تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سامنے والا جو بدلہ لینا چاہ رہا ہے بڑے گناہ گار ہیں، گناہ لے کر کے کھڑا ہے، اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ تم ایسا کرو، تم اپنا گناہ اس کے سر پہ لاد دو، اپنا گناہ اس کے سر پہ لاد دو، اس کا گناہ تیرے سر پہ لادا جائے گا۔ تو بڑا نمازی تھا، بڑا روزہ رکھنے والا تھا، بڑا زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، ساری ختم، اور اس آدمی کی گناہ تیرے سر پہ ڈالا گیا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ اس کمبخت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں داخل کر دو۔ کہاں گئی تمہاری نماز؟ کہاں گئی تمہارے روزے؟ کہاں گئی تمہاری حج؟ کہاں گئی تمہارے نیک اعمال؟ کہاں گئے تمہارے صدقہ و خیرات؟ کہاں گئے تمہارے حسن اخلاق؟ کہاں گئے تمہارے بڑے بڑے نیک اعمال؟ ساری کی ساری تمہاری جیب میں رہ گئے، کچھ تمہیں ملا نہیں، اب تمہیں جہنم رسید کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ابھی ہم اور آپ زندہ ہیں، اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے یاد رکھیے اور اس کو نوٹ کر لیجئے،
نوٹ کر لیجئے اور اپنے دل و دماغ کے کمپیوٹر میں نوٹ کیجئے کہ کسی بھی معاملے میں اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، دنیا میں معاف نہیں کیا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. کل قیامت کے دن تمہیں جہنم رسید کیا جائے گا. جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ ہماری توبہ نہ قبول ہونے کے اسباب تھے جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.